بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، آج بچوں جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے ایجوکیشنل سروسز آف سر سید احمد خان یا علی گڑھ موومنٹ. علی گڑھ موومنٹ کے تحت سر سید احمد خان نے کون کون سی جو ہے نا وہ تعلیمی خدمات سر انجام دی تھی. پتر ہم نے پڑھا تھا کہ جو سر سید احمد خان ہیں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ہی تعلیمی نظام کو ری بلڈ کیا تھا، جو کہ انگریز جو ہے مکمل جس کو تباہ کر چکے تھے. جس میں نمبر 1 پہ انہوں نے جو سب سے پہلا تعلیمی ادارہ قائم کیا تھا وہ تھا جی مراد آباد میں جو ہے نا وہ مدرسہ مراد آباد. یہ 1859 کو جو ہے نا وہ قائم کیا گیا تھا. یہ سب سے پہلا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ تھا جو ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے سر سید احمد خان نے بنایا تھا. دوسرے نمبر پہ یہ ہے جی مدرسہ غازی پور. یہ 1862 کو جو ہے نا سر سید احمد خان نے اس کو بلڈ کیا تھا. اس کے بعد ہے جی آگے اسٹیبلشمنٹ آف سائنٹیفک سوسائٹی. یہ 1863. یہ دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا وہ سر سید احمد خان جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ مسلمانوں کے لیے یہ ادارے بناتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو سائنٹیفک سوسائٹی تھی نا، یہ اس کا ایک بیسک مقصد تھا کہ یہ مختلف جو ہے نا وہ لینگویجز کی بکس کو جو ہے نا وہ ٹرانسلیٹ کر کے مسلمانوں کے لیے جو ہے نا وہ اردو میں یا فارسی میں جو ہے نا مسلمانوں کو فراہم کرے. یہ سائنٹیفک سوسائٹی کا کردار تھا، کیونکہ جب 2 جگہوں پہ انہوں نے مدارس بنا لیے تو ان کو نظر آ رہا تھا کہ ہمارے پاس سلیبس نہیں ہے جو بچوں کو پڑھایا جائے. تو انہوں نے سلیبس جو ہے نا بچوں کو پڑھانے کے لیے یا مسلمانوں کو ان کی تاریخ پڑھانے کے لیے کہ مسلمان جو ہے نا اس وقت کتنے شان و شوکت سے رہتے تھے، جو آج جو ہے انتہائی جو ہے نا وہ مشکل زندگی سے جو ہے نا وہ دوچار ہے. تو اس طرح پھر انہوں نے یہ بکس کا تراجم کیے اور مسلمانوں کو پڑھنے دی. یہ بعد میں غازی پور سے اس کا جو ہے نا وہ سائنٹیفک سوسائٹی کا جو ہیڈ آفس ہے وہ علی گڑھ منتقل کر دیا گیا. کب؟ 1876 کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے جی آگے سوشل اسپیشل اٹینشن آن دا مسلم ایجوکیشن، کہ انہوں نے اسپیشل جو ہے نا مسلمانوں کی تعلیم کی طرف توجہ دینے کے لیے سر سید احمد خان نے جو ہے نا وہ یہ صورتحال جب دیکھی، کنٹروورسی جو کہ 1867 میں اس وقت جو ہے نا وہ وجود میں آئی تھی. یہ جو کنٹروورسی 1867 کو جب وجود میں آئی تھی بنارس میں، تو سر سید احمد خان نے جب صورتحال کو دیکھا تو انہوں نے مسلمانوں کو جب دیکھا کہ وہ مسلمانوں کی ایک زبان جو ہے نا اس وقت امپلیمنٹڈ تھی اس کو ختم کرنے چاہ رہے ہیں، تو پھر مسلمانوں کو مزید جو ہے نا ان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ توجہ دینا شروع کر دی. پھر کمیٹی خواستگار ترقیاتی انڈین مسلم 1870. ٹھیک ہے، ایک کمیٹی بنائی جو کہ مسلمانوں کی فلاح کے لیے جو ہے نا وہ کام کرنا شروع ہوئی. پھر اسٹیبلشمنٹ آف MAO ہائی اسکول. ٹھیک ہے، یہ علی گڑھ میں جو ہے نا وہ قائم کیا تھا. محمٹن اینگلو اورینٹل اس کا پورا جو ہے نا وہ اسٹینڈ فار ہے، جو کہ یہ اسکول بنایا گیا جو بعد میں 1977 کو جو ہے نا یہ اس کو جو ہے نا وہ کالج بنا دیا گیا. پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد یہ 1920 کو جو ہے نا یہ یونیورسٹی کا درجے پر پہنچ گئی. پھر علی گڑھ یہ آج بھی انڈیا کے اندر جو ہے نا وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے جو ہے نا وہ کام کر رہی ہے. پھر اس کے بعد علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف غزٹ کہ سر سید احمد خان نے ایک غزٹ کے نام سے، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف غزٹ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جو کام کیا کرتا تھا. یہ 1876 کو قائم کیا گیا تھا. یہ کیا کرتا تھا کہ ہر تیسرے روز جو ہے نا وہ ایک نیوز نامہ، پہلے یہ ہر ہفتے میں ایک دن ایک اخبار جو ہے نا وہ شائع کیا کرتا تھا، جس کے ایک طرف انگلش میں نیوز لکھی جاتی تھی، ایک طرف اردو میں لکھی جاتی تھی. انگلش میں اس لیے کہ انگریز پڑھ لے، ٹھیک ہے، اردو میں اس لیے لکھی جاتی تھی تاکہ مسلمان بھی اس کو پڑھ لیں. تو یہ جو ہے نا پھر اس کو 7 روزہ کے بعد اس کو سہ روزی کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ غزٹ بھی جو ہے نا وہ سر سید احمد خان کی ہی خدمت ہے. پھر ہے جی MAO کالج جو کہ 1877 کو کالج بنا تھا. MAO ہائی اسکول جو تھا. پھر علی گڑھ محمٹن ایجوکیشنل کانفرنس
کہ سر سید احمد خان نے دور دراز کے علاقوں میں جو ہے نا وہ فنڈز کی فراہمی کے لیے یہ کانفرنس کا آغاز کیا، جو ہر سال جو ہے اس کا اجلاس ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، جس سے جو مسلمانوں کی پہلے تو یہ ایجوکیشنل سروسز کے لیے قائم کی گئی، لیکن بعد میں یہ سوشل پولیٹیکل اور ریلیجس جو ہے نا وہ ایکٹیویٹیز کے لیے بھی یہ کانفرنس جو ہے نا وہ استعمال ہونا شروع ہو گئی، جو کہ اسی کی گود سے پھر مسلم لیگ نے 1906 میں جو ہے نا وہ جنم بھی لیا ڈھاکہ کے مقام پر۔ پھر وش آف یونیورسٹی کی ان کی خواہش تھی کہ علی گڑھ جو ہے کہ مسلمانوں کی اپنی یونیورسٹی ہو، تو یہ 1920 میں پھر ایک یونیورسٹی بھی اس کو بنایا گیا۔ پھر یورپین جو ہے نا وہ اسٹاف آف کالج کے یورپ کے جو ہے نا وہ انگلش مینس جو تھے کالج کے اندر، علی گڑھ کالج کے اندر جو ہے نا وہ پڑھایا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو انگریزی کی بہتر تعلیم جو ہے نا وہ دی جا سکے۔ پھر ماڈرن ویسٹرن سلیبس، کہ وہ ماڈرن ویسٹرن سلیبس جو ہے نا مغربی سلیبس پڑھایا کرتے تھے، جس میں انگریزی سائنسز کی تعلیم جو ہے نا وہ دی جاتی تھی، جو کہ مسلمانوں کے لیے جابز حاصل کرنے میں کافی فائدہ مند ثابت ہوئی۔ پھر ادر انسٹیٹیوشن آن علی گڑھ پیٹرن، کہ علی گڑھ پیٹرن کے تحت سر سید نے مختلف اور ادارے بنائے تھے، جن میں اسلامیہ کالج لاہور تھا، سندھ مسلم مدرسہ کراچی تھا، اسلامیہ کالج پشاور تھا، حلیم کالج جو ہے نا وہ کانپور تھا۔ تو یہ جو نا مختلف سروسز ہیں سر سید احمد خان کی، جو کہ ایجوکیشنل سروسز کے نام سے جو ہے نا وہ ہمارے پاس جو ہے نا موجود ہیں، جن میں سے بیشتر ادارے آج بھی کام کر رہے ہیں۔ تو بیٹا اس کو اچھے سے ریڈی کر لیجئے گا، کوئی ایشو ہو تو کمنٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، واٹس ایپ کر لیجئے گا، تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا جو ہے نا وہ نہ کرنا پڑے۔ تو بیٹا چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔